یہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکل کو حل فرما دیں گے۔ اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ کتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہتھ کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ حضور کے صحابی کے ساتھ باقاعدہ پریکٹیکل یہ معاملہ ہے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیل میں پڑھتے جاتے تھے، بیڑیاں ٹوٹ گئیں، تالے ٹوٹ گئے، ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئیں، باہر نکلے، آگے بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا، ساری بکریاں آگے لگائیں اور مدینہ واپس پہنچ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ یہ سوچے میں نے اپنے لیے کیا تیاری کی، کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے فرماتے، اور میرے اہل بیت اٹھو، اللہ کی راہ میں نماز پڑھو، اللہ کریم فاقہ دور فرما دیں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے، اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تم اللہ کے کام میں مصروف رہو، اللہ تمہارے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ یہاں جو حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت ہے، یہاں پہ بھی یہ لفظ ہے، مجھے امام الانبیاء خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، او بچے اللہ کی طرف دھیان رکھ، اللہ تیری طرف دھیان رکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حضور تربیت فرما رہے ہیں۔ او بچے، او لڑکے، اللہ کا خیال کر، اللہ کی طرف دھیان کر، تو اللہ کی طرف دھیان میں رہ، اللہ تیری طرف دھیان میں رہیں گے۔ کل یوم ھو فی شأن، اللہ تو روز ایک نئے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اللہ کی طرف دھیان رکھ، اللہ تیری طرف دھیان رکھیں گے۔ وہ بظاہری کام بھی کر رہے ہوں، فیکٹری میں ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، اپنی دکان پہ ہوں، اپنے کارخانے میں ہوں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، بظاہری اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن کیسا ہی اچھا ہو کہ زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ یقین کیجئے اس بندے جیسا بندہ کائنات میں کوئی نہیں، جو دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی اپنی توجہ اپنے اللہ کی طرف سے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی طرف دھیان کرو، اللہ تمہاری طرف دھیان رکھیں گے۔ اللہ کا خیال کرو، اللہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا، راحت کے وقت اللہ کو مت بھولو، مشکل میں اللہ کبھی تمہیں نہیں بھول سکتے۔ راحت میں اللہ کو مت بھولو۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے نوٹ کروا دوں، گھر میں خواتین کو بھی بتا دیجئے گا کہ حضور نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایسا وظیفہ ہے، کسی بھی مشکل میں اس کو کرو، اللہ تمہاری مشکل حل فرما دیں گے۔ یہ گارنٹی حضور کی ہے۔ اصل ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی یہ وظیفہ تو 1.25 لاکھ مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم گٹکوں کے اوپر پڑھتے رہے ہیں، یہ اتنی مرتبہ گھر میں خواتین کو اکٹھا کر کے پڑھتے رہے ہیں، تاثیر کوئی نہیں۔ میں بار بار آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں، جب بھی کوئی مسنون وظیفہ آپ کی خدمت میں سبق کے دوران عرض کرتا ہوں، وظیفہ کی تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب وظیفہ کے الفاظ کو سمجھا جائے، اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنایا جائے۔ بندہ خالی رٹ لگائے رکھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنا عقیدہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو، بندہ توحید کا اقرار ہی نہ کرے، تو پھر وظیفہ کا فائدہ اور تاثیر کیسے ممکن ہے؟ لہذا حضور کے فرمان کے مطابق اپنے عقیدے کو اللہ کی ذات پہ توکل والا مضبوط کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں، اللہ ہر قسم کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ گھروں میں برکت ہوگی، دکان میں خیر ہوگی، مکان میں خیر ہوگی، کاروبار میں برکتیں انشاءاللہ ہوں گی، الجھے معاملات درست ہو جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ آپ پاک ہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
افضل ذکر بھی شروع میں آ گیا، اللہ کی تسبیح بھی آ گئی، یہ بھی اعتراف آ گیا آپ پاک ہیں، آپ میں نقص نہیں ہے، نقص ہمارے اندر ہے، آخر میں اعتراف بھی آ گیا کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ فہم قرآن کلاس اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹرینڈ یہ بنائیے، تفسیر کی کلاسز لگائیے، مقاصد، مفہوم، معنی، مطالب، ترجمے کی محفل منعقد کیا کریں، استغفر اللہ کیا کرو، اللہ تمہیں بیٹے نصیب فرمائیں گے، استغفر اللہ کیا کرو، اللہ مال سے نوازیں گے، استغفر اللہ کیا کرو، بارشیں برسیں گی، استغفر اللہ کیا کرو، حالات موافق آ جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں، اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب، جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔